اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اکثر دوست واقف ہیں کہ ہم لوگ ان کلاسز میں کوئی خاص نئے ٹاپک سیکھ نہیں رہے ہیں، بس صرف یہ کہ جو ہمارے والدین نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے اس کو ایک ریپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ بھول نہ سکیں۔ اور ہم اور آپ کو یہ چیزیں دہرانا بھی بہت ضروری ہے کہ تاکہ ہم اور آپ کو جو ویلیوز، جو اقدار ہم اور آپ کو سکھائے گئے ہیں وہ باقی رہ سکیں۔ ان کلاسز کا مین موٹو یہ ہے کہ ہم اور آپ ہفتے میں ایک دوسرے سے ملیں، چونکہ آج ہم اور آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ڈپریشن کا، پریشانیوں کا شکار ہیں، تنہائیوں میں، درحال کہ دنیا کی ٹیکنالوجی نے بہت کچھ ہم اور آپ کو دی ہیں، لیکن اور بہت سی چیزیں یا ہم اور کہہ سکتے ہیں چین اور سکون نہیں دے پائے۔ ہم اور آپ کو فیسلٹیز دی، ٹھیک ہے، ہم دور بات کر سکتے ہیں، ہم بہت سی جگہوں پہ جا سکتے ہیں، سفر بہت ہی منٹوں میں، سیکنڈوں میں ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمارے روح کو تسکین ملے، جہاں ہماری معنویت کو تسکین ملے، وہ چیز ہم اور آپ کو نہیں مل رہی ہے۔ تو اس ناطے ہم اور آپ ان کلاسز کو رکھ رہے ہیں تاکہ وہ چیز ہم اور آپ کو ملتی رہے۔ دیکھیں، مین مقصد ہم اور آپ نے پہلے کہا تھا کہ واقعاً ایک انسان کو دین کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ضروری ہے، یا بغیر دین کے بھی زندگی ہو سکتی ہے، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس دنیا کے 25% آبادی ایسی ہے جو ایتھسٹ کی ہے، ملحدین کی ہیں، جو بغیر دین کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ صرف اسلام کے مخالف نہیں ہیں، وہ ہندوازم کو بھی نہیں مانتے، وہ سکھزم کو نہیں مانتے، جینزم کو، کرسچینٹی کو، کسی بھی مذہب کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق، ہم انسان کے پاس عقل ہے، ہم اپنے لیے قانون بنا سکتے ہیں، ہم اپنے بل بوتے پہ چل سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم کسی دین کے فالو نہیں کریں، کسی دین کو نہیں مانیں گے۔ تو کیا پہلا سوال ہے، کیا ہم واقعاً اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں؟ جیسے ایتھیزم کا نعرہ ہے، یعنی ہم انسان خود اپنے لیے قانون بنائیں اور زندگی کریں، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ تو پھر اگر ہم انسان قانون نہیں بنا سکتے تو پھر قانون کون بنایا ہمارے لیے؟ وہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ قانون اگر کوئی ہمیں بنائے تو جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہو، جس کا ایک پارٹ آف دس ورلڈ ہم انسان ہیں، جس نے اس پوری کائنات کے لیے قانون بنایا ہوگا، اس نے ہم انسانوں کے لیے بھی قانون بنایا ہوگا، تو ہم اور آپ کہیں کہ اس قانون کے مطابق ہم چلیں تو ہماری اور آپ کی کامیابی ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ بغیر کسی قانون کے چل نہیں سکتے، اور وہ قانون اس کی طرف سے ہو جو خدا کیا ہو، جو اس پوری کائنات کا خالق ہو، جس نے اس لیے بنایا ہے، تب جا کے ہم اور آپ آگے گئے پھر چلو بھئی دین ہماری کن کن ضروریاتوں کو پورا کرتا ہے۔ ہم اور آپ گھر بناتے ہیں، شادی کرتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، یہ بھی ہماری ضروریات ہیں نا۔ ہم اور آپ ٹیم ورک کرتے ہیں، اجتماعی سماجی کام کرتے ہیں، آپ کالج جاتے ہو، یونیورسٹی جاتے ہیں، بڑے بڑے بزنس سیٹ اپ آپ لوگ کرتے ہیں، یہ سب کے سب یہ ہماری ضروریات ہیں۔ تو کیا دین ہماری کس ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ تو یہاں پہ ہم اور آپ نے کہا تھا کہ دین ہمارے اور آپ کے ایک مہم سوال کا جواب دیتا ہے، وہ یہ کہ ہم کہاں سے آئے؟ اردو تو سب لوگ پڑھ رہے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا؟ ہم کہاں سے آئے، ہم کدھر ہیں، اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ یہ چاہے انسان مسلمان ہو، ہندو ہو، جین ہو، یا غیر مسلمان ہو، یا غیر دیندار ہو، ہر کوئی اپنے سے یہ سوال کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ ہاں، کیا ہم اور آپ اس سوال کا مطمئن جواب پا چکے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے؟ کوئی جواب آپ لوگوں کے پاس؟ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں، اور کدھر جانا ہے؟ بس آگے آئیے نا سب لوگ، بس آگے آئیے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جو پہلے کلاس میں وہ تو بول سکتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے، ہاں ایک جواب یہ ہے، اور کوئی؟ دیکھیے آج دنیا میں ایک تھیوری ہے، بگ بینگ تھیوری، وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان اس دنیا میں اچانک دنیا ہوتی ہے، پوری دنیا ہماری، یہ پوری دنیا ہے نا،
یہ دنیا ہماری، یہ دنیا اچانک سے بخار کی بنا پر پھٹا ہے اور یہ پھٹتا ہی جا رہا ہے، لہٰذا یہ ایز ایکسیڈنٹ، اتفاق، نظریہ تصادف، نظریہ بگ بینگ تھیوری، اچانک سے دنیا وجود میں آئی ہے تو اب وجود میں آتی جا رہی ہے۔ بھائی اس کو، یہ دنیا اچانک وجود میں آئی ہے تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک جو کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس کا ہدف ہونا ضروری ہے کیا؟ آپ چل رہے ہیں، اچانک گاڑی ٹکرا گئی کسی چیز سے، تو اس ایکسیڈنٹ کا کوئی ہدف ہونا ضروری ہے؟ بھئی یہ دنیا اچانک سے وجود میں آئی ہے، بگ بینگ تھیوری، پھٹ گئی اور پھٹتے چلے جا رہی ہے، لہٰذا اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، وہ چل رہی ہے۔ ایک نظر ہے بھائی یہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں خدا ہے، اس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور بنا کے چھوڑ دیا، وہ اب خود سے چل رہی ہے، اس کو پھر دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ کہا اس کی دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے کہ گاڑی میں واچ کی طرح ہے، واچ، ہاں، تھیوری آف واچ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ ایک غربی دانشور نے کہا تھا جس طرح گھڑی بنانے والا گھڑی بنا کے چھوڑ دیتا ہے کوک لگا کر، تو خود گھڑی جب تک سیل ہے وہ چلتی رہے گی، ویسے یہ دنیا بھی ایسے بنا دیا ہے اور چل رہی ہے خود سے، اس کا کوئی دیکھنے والا، پالنے والا رب نہیں ہے، بس بنانے تک کا ہے، خود کریٹ کرنے تک کا خالق ہے، کرنے کے بعد پھر آپ کوئی اس کے مطابق چلے، وہ پھر اس کو بناتا ہو، پھر اس کو اس میں اس کے حکم کے مطابق ایک پتا بھی نہیں اٹھتا ہو، یہ سب نہیں ہے، بہت سب میں اس کا خدا کا کوئی دخل نہیں، بلکہ خود سے چل رہا ہے۔ تو آپ کس نظریے؟ ایک نظریہ کریشن جو قرآن کا نظریہ ہے، خدا کہتا ہے کہ میں نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اے انسان اس میں تمہیں بھی بنایا ہے، جانوروں کو بھی بنایا ہے، پرندوں کو بھی بنایا ہے، پوری گلیکسیز کو بنایا ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی موجودات ہیں، ذرے سے لے کر وہ بڑی بڑی کہکشاں تک کو خدا نے وجود میں لایا ہے۔ تو آپ کس نظریے کو آپ کے دماغ کے تحت مانتے ہو کہ اس دنیا کا خالق ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جب آپ کہتے ہو کہ خالق ہونا ضروری ہے تو ان دو تھیوریز کو بھی تو کینسل کرو، بگ بینگ تھیوری کو بھی تو ریجیکٹ کرو کہ کیسے کریں۔ تو ہم اور آپ بھی کہیں چلو بھائی ہم مانتے ہیں تم لوگوں نے کہ سالوں سال پہلے یہ دنیا اچانک سے پھٹی اور پھٹتی چلی گئی، کوئی بات نہیں، ہم دنیا کے وجود میں، قرآن بھی کہتا ہے، نہج البلاغہ بھی کہتا ہے کہ دنیا ایک چیز میں ملی ہوئی تھی، اچانک پھٹا، تو ایک سٹارٹ پوائنٹ سے شروع ہو گئی دنیا، تو اس میں نو ڈاؤٹ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اس سٹارٹ پوائنٹ کو لانے، اس ایکسیڈنٹ کو کرانے والا کوئی تھا یا نہیں؟ ہاں، تو وہ لوگ جا کے کہتے ہیں سپر نیچر تھا، ہاں، تو ہم اور آپ کہیں چلو تم اس کو سپر نیچر رکھیے، ہم اس کو خدا نام رکھیں، کوئی فرق، ہمیں نام سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کو خود خدا نے وجود میں لایا ہے۔ جب اس خدا کو خدا نے وجود میں لایا ہے تو وہ خدا کون ہے؟ وہ خدا علیم ہے، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ خدا قادر ہے، وہ ہر کام کو انجام دے سکتا ہے، ہاں، اور وہ خدا حکیم ہے، کوئی بھی کام بیہودہ نہیں کرتا۔ تو اے انسان، میں نے تجھے بنایا ہے، تو تجھے بنانے میں میرے علم خرچ دیا ہے، میں نے اپنا علم اس میں اضافہ کیا، علم کے ذریعے تجھے بنایا ہے، تو جب تو میرے ہر کام کا مقصد ہے، میں بیہودہ بے مقصد کام نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اور آپ کو اس پوری دنیا کو خدا نے وجود میں لایا تو ایک ہدف کے لیے، کیا ہدف کے لیے؟ یہ مانتے ہو نہیں مانتے ہو آپ لوگ؟ ہاں، تو جب ہم کیوں ہدف مند ہے؟ چونکہ خود خدا حکیم ہے، جس نے اس دنیا کا خالق، کریٹر کیا ہے؟ حکیم ہے، وہ کوئی بھی کام بیہودہ انجام نہیں دیتا، وہ کوئی کام بغیر کسی فائدے کے انجام نہیں دیتا، جب اس نے اس پوری دنیا کو وجود میں لائے تو ہدف کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہدف کیا ہے بھائی جس کے بنا پر خدا نے ہم اور آپ کو وجود میں لایا؟ ہاں، آپ پڑھتے ہو کس لیے؟ تاکہ کچھ انسان بنے، آپ بزنس سیٹ اپ کرتے ہو تاکہ اسے اور بہتر لوگوں کی خدمت کر سکیں، ہاں، یہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اپنے کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے۔ تو اگر ایک چیز ہے کہ خدا کا، ہمارے بنانے کا خدا کا ہدف کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا خدا ناقص ہے اور کمال کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہدف ہے؟ جس طرح ہم انسان نقص کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں نا، باڈی بناتے ہیں تب جسم کے ضعف کو دور کرنے کے لیے باڈی بناتے ہیں، اسٹرانگ ہو، قوی ہو، انسان ورزش کرتے ہیں کیا؟ تاکہ اپنے نقص کو برطرف کرنے کے۔ لیکن خدا کا کام ایسا نہیں ہے، خدا کا کام اپنے نقص کو برطرف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مخلوقات کے نقص کو برطرف کرنے کے لیے، ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یعنی مین اس پوری کائنات کو اور ہم انسانوں کو بنانے کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سعادت مند ہوں، ٹھیک ہے، ہم سعادت کی طرف جائیں، ٹھیک ہے۔
اب آپ دیکھیں جب ایسا ہے تو اس بنا پر ہم اور آپ کہتے ہیں کہ پھر وہ سعادت تک جانے کے لیے راستہ کیا ہے؟ بھئی میں تھوڑا سا، چونکہ آپ سب الحمدللہ یونیورسٹی کے بچے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، چھوٹے بچے تو ہے نہیں، میں ایک چیز کو آپ کو سمجھاؤں، کلی چیزیں اس خالق نے اس دنیا کو وجود میں لائے، اس کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد سعادت ہے. تو بھئی مجھے سعادت مند بننے کے لیے کوئی راستہ چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں، کوئی کتاب چاہیے نہیں چاہیے؟ کوئی رہنما چاہیے نہیں چاہیے؟ وہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے وہ دین اسلام ہے. خدا کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر چاہتے ہو اس پوری کائنات کو ایک ہدف مند سمجھتے ہو، خود کو ہدف مند انسان سمجھتے ہو، خود کو بے ہدف ایک لوبالی لیبرل ایتھسٹ نہیں سمجھتے ہو، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے اسلامسٹ اپنے آپ کا نظریہ بنانا چاہتے ہو، تو آپ کو بغیر ہدف کے بنایا نہیں گیا ہے. یو ہیو ٹارگیٹ، یو ہیو ڈیسٹینیشن. ہاں، تو یہ جب آپ کا ٹارگیٹ ہے، جب آپ کا ایک ہدف ہے، تو بھائی وہ ہدف حاصل ہوگا کس کے ذریعے؟ دین اسلام کے ذریعے. اب میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ کو مثلا یہاں سے کشمیر تک جانا ہے، تو میں نے آپ کو راستہ بتایا، دیکھو بھائی یہ راستہ ہے کشمیر تک جانے کے لیے. ہاں، آپ اسی راستے پہ چلو گے، کشمیر تک پہنچو گے. ہاں، کسی نے کہا بھائی یہ راستہ بھی ہے کشمیر تک جانے کے لیے، وہ بھی پہنچو گے. ہاں، تو آپ کس راستے کو انتخاب کرو گے؟ سیدھے راستے کو، اور جو جلدی پہنچے اس راستے کو انتخاب کرو گے نا. تو جب ہمیں خدا نے خود بتا دیا ہے کہ اگر مجھ تک آنا چاہو، تم خود اپنے سے سوچ سمجھ لو گی تب بھی مجھ تک پہنچو گے. یعنی آپ کو کوئی قرآن نہ آئے، کوئی نبی نہ آئے، تب بھی اپنے دماغ سے سوچیں گے، تب بھی ریسرچ کریں گے، دنیا کے تمام موجودات کو تحقیق کرو گے، تب بھی آپ پہنچ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اسلام آپ کے پاس نہیں آیا یا قرآن آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے. پہنچنے کا راستہ ہے، چونکہ خدا نے ہم انسانوں کو عقل دی ہے. لہٰذا کانٹ جیسا فلسفر جب رات کی تاریکی میں آسمان کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں رات کی تاریکی میں ستاروں کو دیکھتا ہوں تو سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. یعنی انسان جتنا ان موجودات میں ریسرچ کریں گے اتنا وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے. لہٰذا آپ جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، آپ کا ایک ایک سلیبس آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے. ایسا نہیں ہے مثلا ایک انسان آرٹس پڑھتا ہے، نقاش ہے، وہ اتنی نقاشی کرتا ہے، وہ اپنے آرٹس میں اتنا فیمس ہو جاتا ہے، ایک نے ایک دن سمجھتا ہے میں بھی تو کسی کا آرٹ ہوں. خدا کا ایک لقب کیا ہے؟ مصور ہے. مصور یعنی نقاش، آرٹس کرنے والے، یعنی کیا کہ ہم نقاشی کرنے والا، جس نے ہم اور آپ کو، یعنی ہم اور آپ خدا کا ایک پرنٹ ہے، جس نے ہم اور آپ کو بنایا، ایک تصویر میں لایا ہم اور آپ کو. ہاں، تو وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے وہ ایک دن سوچے گا نا، اس خدا نے مجھے لایا، مجھے وجود میں لایا، مجھے انسانوں کو خلق کیا، اس میں کتنی صفات لائے، کتنی چیزیں اس میں ڈالیں، اس میں صلاحیتیں ہیں، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، ہم جسمانی، ہم روحی طاقتیں. تو خیر ہم اور آپ کو جب اس خدا نے اس ہدف کے لیے بنایا ہے کہ ہم اور آپ سعادت مند ہوں، اور وہ سعادت مند کس طریقے سے ہوگا؟ اس دین کے ذریعے ہوگا. خوب، اب میں آپ لوگوں سے سوال کروں، یہ دین ہم لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ ہاں، اہل بیت کے ذریعے یا پیغمبروں کے ذریعے ہم اور آپ تک یہ پہنچے گا. کیوں پہنچے گا؟ چونکہ وہ خدا کوئی کام بےہودہ نہیں کرتا ہے نا. اگر وہ خدا ہم اور آپ کو پیدا کر کے چھوڑ دے، کل قیامت میں کہے اب تمہیں جہنم میں لے جاؤں گا، تو ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ پروردگارا تو نے کوئی بتانے والا تو دیا نہیں، کوئی دین تو پہنچایا نہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ صحیح تھا، یہ راستہ غلط تھا. اب آپ ہمیں سزا دے رہے ہو کہ بھئی تم نے نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، حج پہ نہیں گئے، امر بالمعروف نہیں کیے، دین نہیں سیکھا، قرآن نہیں سیکھا، آپ سزا دے رہے ہو. تو ہم اور آپ اعتراض کر سکتے ہیں خدا پر، ہے نا. قرآن کی ایک آیت ہے، جہنمیوں کا اعتراض ہوگا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اے کاش ہم سوچتے اور ہم سنتے تو ہم جہنمیوں میں نہیں ہوتے. کس چیز کو سنتے، کس چیز کو سمجھتے؟ جہنمیوں میں نہیں ہوتے. جو دین لانے والوں کو، پیغمبروں کی باتوں کو سنتے سمجھتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے نا. ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بتانے والا دیا ہے. تو آپ اندازہ کہ اس پوری کائنات کا پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم. حضرت آدم کون ہے؟ اللہ کا نبی. یعنی خدا اپنے پہلے انسان کو جب بناتا ہے وہ نبی بناتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی وہ پہلے انسان کو بھی جاہل نہیں رکھنا چاہتا، پہلے انسان کو بھی ہدایت کے لیے نبی بھیجتا ہے. تو آخر میں بھی اگر آخر تک یہ دنیا چلے، دنیا کے آخری انسان بھی کون ہوگا؟ ایک خدا کا ہادی ہوگا، خدا کی طرف سے. لہٰذا ہماری روایتوں میں ہے کہ اگر پوری دنیا میں لوگ ختم ہو جائیں، صرف 2 ہی لوگ رہے تو ان میں سے ایک ہادی ہوگا.
یا ہم اور آپ کی روایتوں میں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو، خدا کا ہادی نہ ہو۔ تو آج بھی اگر ہم اور آپ مولا کے انتظار میں ہیں، ان کے دین کو سمجھنے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اس بات پہ کہ ہم اور آپ ایسا نہ ہو کہ کل ہم اور آپ بھی جا کے کہیں لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ تو اس کو ہم اور آپ کو پہنچایا ہے پیغمبروں نے۔ کس نے؟ اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، آخری نبی ہیں، ختم الرسل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب دین تو میں تمہارے لیے لا چکا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو دین ہے، پیکیج دین کا پوری کائنات کی بشریت کے لیے، ہدایت کے لیے، قرآن کی آیت آخری حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر گرامی اسلام کو خدا کہتا ہے کہ اے رسول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ رسول ہم نے آپ کو دین کامل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی، ٹھیک ہے، اور اب اس کے بعد سے ہم اور آپ کو جو ہوگا وہ اسی دین کو سمجھنا ہوگا۔ اب اس دین کی محافظت کے لیے کیا؟ محافظت، حفاظت کے لیے اماموں کا سلسلہ لایا کہ اب اس دین کو صحیح طریقے سے ہم اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ اماموں کا راستہ ہے کہ آپ اماموں کو سمجھو۔ ہاں، میں تھوڑا سا لے جا رہا ہوں آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے۔ جب یہ امام ہیں تو بھئی ہم امام علی کے دور میں نہیں ہیں، امام حسن کے دور میں بھی نہیں ہیں، امام حسین کے دور میں بھی نہیں ہیں، امام زین العابدین کے زمانے میں نہیں ہوئے۔ اب آئیے سیدھے امام حسن عسکری تک، ان کے دور میں نہیں ہیں، اب ہیں امام صلی اللہ علیہ وآلہ محمد، اب ہے امام مہدی کے دور ہیں ہم اور آپ۔ امام مہدی سے ہماری ملاقات نہیں، ہم امام سے مل سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، آپ اگر دین سیکھنا چاہیں تو امام کے پاس جا سکتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ امام پردے غیب میں۔ دیکھیں دو کانسیپٹ کو یاد رکھیے، ایک چیز حاضر ہے، ایک چیز حضور ہے، یہ دو ٹرمینالوجی ہے الگ الگ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں حاضر ہونا الگ چیز ہے، حضور ہونا الگ چیز ہے، یا اس کو آپ مانے ایک چیز حاضر ہے، ایک چیز ظاہر ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور واضح ہو جائے۔ حاضر ہونے سے ابھی ہمارے درمیان آکسیجن ہے یا نہیں؟ حاضر ہے، ظاہر ہے نا؟ گریویٹی یا کشش زمین میں مقناطیس ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے۔ تو بہت سی چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جو حاضر تو ہیں لیکن ظاہر۔ ہمارے امام حاضر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حاضر ہے۔ جب ہم سلام کرتے ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس حد تک ہے۔ اب ہم اور آپ مریض ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب ہمارے اور آپ کے لیے کوئی خوشی ہوتی ہے تو امام بھی خوش ہوتے ہیں۔ جب ہم اور آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو امام بھی غمگین ہوتے ہیں۔ یہ اس حد تک ہے، ہاں، یعنی امام حاضر ہیں لیکن ظاہر نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا، ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ ہاں، تو جب ہم اور آپ یہ مانتے ہیں کہ امام حاضر ہیں ہر جگہ، ہمیں سمجھ نہیں رہا ہوں، تو ہمارے اور آپ کا ایک اخلاق نہ چاہیے جب بھی کسی سے ملے پہلا سلام کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں یا کل جب ظہور کے موقع پہ خدا ہم اور آپ کو زندگی دے، اس ٹائم ہم اور آپ ہوں تو کہیں گے ان کو تو ہم پہچانتے ہیں، ہم دیکھتے تھے، ان کے ساتھ کئی دفعہ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ اس حد تک ہے، یا سات روایتوں میں کہ انسان اندھا ہو جائے جو وقت امام کو نہ دیکھے۔ تو آپ خود اندازہ کیجیے، اگر میں اور آپ نہیں سمجھ رہے لیکن امام دیکھ رہے ہوں اور ہم اور آپ کو، تو ہمارا کردار، ہمارا رفتار، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں، ہم اور آپ ان کلاسز میں آتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، تو آپ یا جو یونیورسٹیز کے بچے ہیں لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لائبریریز میں جاتے ہیں، راتوں رات جاگتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک نتیجے پر پہنچتے ہو تو ماں باپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، معصوم فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ سے 70 گنا ہم تم سے خوش ہوتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ پڑھتے ہو، لکھتے ہو، ایک اچھے پوسٹ پر پہنچتے ہو، جامعہ اور قوم کی خدمت کرتے ہو، تو کل آپ کے ماں باپ کے ہاتھ دعا اٹھنے سے پہلے مولا امام زمانہ کا ہاتھ آپ کے لیے اٹھے گا کہ خدایا یہ میری ظہور کے لیے
اس نے پڑھا ہے لکھا ہے، تاکہ میں جلد از جلد ظہور ہو جاؤں، میں جلد از جلد دنیا کے لیے وہ ظاہر ہو جاؤں۔ یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری۔ تو آپ اور ہم کسی بھی طریقے سے آزاد نہیں ہیں، فری نہیں ہیں، ہم اور آپ ذمہ داری کے عالم میں ہیں۔ اب یہ امام جب حاضر تو ہیں، ظاہر نہیں ہیں، تو ان اماموں نے، اس امام نے دیکھو میرے کچھ حاضر نائبین ہیں، نمائندے ہیں۔ کیا ہے؟ نمائندے میرے طرف سے نائب ہیں، سفیر ہیں، مسٹر ہیں، کہ ان کو تم لوگ کیا کرو، ان کی باتوں کو عمل کرو۔ تو خود امام مہدی فرماتے ہیں کہ دیکھو جب میں پردے غیب میں چلا جاؤں تو میرے بعد وہ علماء جو تم تک میری روایتوں کو، ہمارے احادیث کو، قرآن کو پہنچائے، ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ تو ہمارے سارے مراجع کیا ہیں؟ نمائندے امام زمانہ کے، ہے نا؟ تو جب ان کے نمائندے ہیں تو آج کے دور میں 21ویں صدی میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی باتوں پہ عمل کرنا۔ ان کی باتوں پہ عمل کرنا یعنی ہم اور آپ ان کی باتوں پہ عمل کریں گے، گویا امام کی باتوں پہ عمل کرنے کے برابر ہے۔ جب ہم ان سے منسلک رہیں گے تو یہ ہمیں امام سے منسلک رکھیں گے، ان سے نبی کا سلسلہ چلے گا، ان سے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچے گا۔ اب یہ مراجع سے بھی ہمارے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے بھائی، ہم تو ان سے سیدھے نہیں مل سکتے، آج کے دور میں مل سکتے ہیں؟ سخت ہیں، اور جانا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا۔ تو ان سے ہم اور آپ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے 2-3 راستے ہیں، یا تو ہم ان کی کتابیں پڑھیں، آج ویب سائٹس پڑھیں، ان کے نظریات کو ان کی سائٹس پہ حاصل کریں، اور ان کی کتابوں کے ذریعے حاصل کریں کہ رہبر معظم کا کیا فرمان ہے، آیت اللہ سستانی کا کیا فرمان ہے، آیت اللہ مکارم شرازی کا کیا فرمان ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کا کیا فرمان ہے، وہ ہم ان کی سائٹ پہ ان کی توضیح المسائل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ان کے آفس میں موجود جو لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، یا ان کا نمائندہ ہے، ان سے پوچھیں کہ بھئی اس سلسلے میں رہبر کا کیا نظریہ ہے، آیت اللہ سستانی کا کیا نظریہ ہے، یا اس سلسلے میں وہ کیا گائیڈ کرتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ یا ہم اور آپ کو ہمارے جو علماء کلی طور پر ہمارے شہروں سے، گاؤں سے جاتے ہیں، وہاں میں، نجف میں، مشہد میں 5 سال 10 سال 20 سال وہاں پڑھ کر آتے ہیں، ان علماء سے کیا کریں؟ رجوع کریں، ہاں ان سے پوچھیں آقا اب ہمیں بتائیں دین کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں امام کے سفیر کون ہیں؟ امام حسین نے کس کو سفیر بنا کے کوفے والوں کو طرف بھیجا؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو اب ہم اور آپ کو تو سیدھا یہ کنیکشن دین تک جانے کے لیے جو دین ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لائے ہے، وہ پیغمبروں نے لائے۔ پیغمبروں، جب آخری نبی پیغمبر نے اس کی حفاظت، اب وہ نیا دین نہیں آنا ہے، اب اس کی حفاظت کرنی اس دین کی، تو ان کو اماموں کا سلسلہ چلایا۔ اماموں کے سلسلے میں لاسٹ جو سلسلہ باقی ہے وہ امام مہدی ہے۔ اب خود امام مہدی بھی کیا ہے؟ پردے غیب میں۔ تو پردے غیب میں ہے تو وہ فلسفہ سمجھ میں غیب میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل امام ختم، ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پردے غیب میں ہے یعنی حاضر تو ہے، ظاہر نہیں ہے۔ حاضر ہونا اور ظاہر نہیں ہونا بڑا فرق ہے۔ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں بھی دے دی۔ یعنی امام موجود ہیں، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری، لیکن بہت سے علماء، بہت سے ہمارے مجتہدین ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے دیکھتے ہیں، بہت سے نیک لوگ ان سے مل لیتے ہیں۔ تو اب یہ امام ہم اور آپ تک اپنا پیام کیسے پہنچائیں گے؟ نمائندے کے ذریعے۔ وہ کون ہے؟ مراجع اعظام میں، چونکہ خود امام نے اپنی توقیع میں، یعنی امام زمانہ کے اپنے ایک خط میں، جو اپنے آخری نائب کو انہوں نے لکھا، دیکھو میں جب پردے غیب میں چلا جاؤں گا، میرے بعد اگر لوگ سرگرداں نہ ہوں، لوگ اب پریشان نہ ہوں، لوگ اگر دین سیکھنا چاہیں تو آئیں میرے نائبین سے سیکھیں۔ علماء مراجع میرے نائب، جو میری روایتوں کو تم تک پہنچائیں، جو ہمارے احادیث کو تم تک پہنچائیں، جو ہمارے پیام کو تم تک پہنچائیں، ان کی باتوں پر تم لوگ عمل کرنا۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہم اور آپ کس کے یہاں جاتے ہیں؟ مراجع کے پاس۔ خب مراجع اعظام سے بھی ہماری ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے، تو ان سے ہم دین کے پیام کو حاصل کرنے کا طریقہ، میں نے کہا 3 طریقے سے ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ان کی توضیح المسائل، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں، ہاں، یا ان کی سائٹس کو پڑھیں، ان میں نظریات کیا ہیں وہ دیکھیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، ان کا جو بھی نمائندہ ہوگا، ان کے دفتر میں یا کہیں پہ کوئی کنیکشن آپ کو مل جائے، ان کے ذریعے آپ ان کے نظریات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا کامن راستہ جو ہے وہ علماء ہے، آپ کے گاؤں کے، آپ کے شہر کے، آپ کے کسی بھی علاقے کے، یہ عالم دین ہے جو آپ کو ملائیں گے کس طرف؟ امام سے، نائبین امام سے۔ نائبین امام کے ذریعے امام کا پیام آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔
تو یہ جب آپ یہاں پہ ہوں گے، یہ کتاب عالم دین آپ کتاب ہوں گے، تو آج کے دور میں آپ کو اور ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھ کو کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھیں. کیا؟ کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھیں. تو اب یہاں پہ جب آیا، چونکہ دشمنوں نے بھی یہاں تک ایسے ہی کام کیا. دشمنوں نے کام کیا کہ دیکھو ہم سیدھا دین پر حملہ کریں گے تو ہم نہیں جیت سکتے، سیدھا قرآن کا انکار کریں گے تو ہم نہیں کر سکتے، نبی کی توہین کریں تو ہم نہیں پہنچ سکتے، مجتہدین کی بھی توہین کریں گے تو ہم کامیاب نہیں. ان سب میں دشمنوں نے کوشش کی ایسے ہی کام کرنے کی، کتنے کارٹونز بنائے، کتنے قرآن کو جلایا جاتا ہے، اب بھی توہین ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں. یعنی ایک قرآن کو ایک جگہ جلا دیا جاتا ہے، لیکن سینکڑوں لوگ قرآن کے ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں، قرآن کے اوپر آرٹیکل لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ خود کہتے ہیں جس کو ہم مٹانے کے لیے کوشش کریں وہ تو ابھرتا جا رہا ہے، لہٰذا ہم ان سے مقابلہ نہیں کرتے. اب ایک چیز ہے جن کے ذریعے سے، جن کو خراب کرنے سے ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں، ان کو دور کر سکتے ہیں، اسلام سے، دین سے، اماموں سے ان کو دور کر سکتے ہیں. وہ ایک ہی ذریعہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہا یہ علماء جو ہے نا، یہ علماء مراجع تک پہنچاتے ہیں، مراجع امام زمان تک پہنچانا ہے، امام زمانہ اماموں کا پیغام، نبیوں کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اس طرح ہمیں دین اسلام سمجھ میں آ رہا ہے. یہ دین اسلام کیا تھا؟ خدا کی طرف سے ایک پیکیج تھا ہمارے اور آپ کی سعادت کے لیے، ہے نا. جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس نے ہمارے سعادت کے لیے ایک ہدف ٹارگٹ کرا دیا، اس تک جانے کے لیے راستہ تھا. اب ان لوگوں نے کام کہاں شروع کیا؟ دشمنوں نے یہاں پہ، کہ اب ہم اور آپ جو کام کریں گے، ہماری جوانوں کو یا عوام کو علماء سے دور کریں گے. یہ آج کے دشمن کا، آج کے یعنی ابھی حالت حاضرہ میں، کرنٹ اس میں یہ کام دشمنوں کا ہے، آپ کو علماء سے دور کریں. اب دور کیسے کریں؟ وہ لوگ کچھ علماء کے بیس میں لوگوں کو بنائیں گے جو آپ کے علماء کے، آپ کے مراجع کی توہین کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں کیونکہ دشمن ابن زیاد نے کوفہ والوں کو کیسا دھوکہ دیا؟ امام حسین کا لباس پہن کے دیا نا، لباس کے ذریعے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو لباس کے ذریعے جائیں گے، کچھ خطبے سنا کے ایسے ہم اور آپ کو دور کریں گے. تو آج کے دور میں ایک جوان اپنا ہاتھ عالم دین کے ہاتھ میں تو رکھے، لیکن پہلے دیکھیں کہ وہ عالم دین آپ کو آیا یہ پورا راستہ دکھا رہا ہے یا نہیں. ہاں، جہاں تک آپ کو جانا ہے، پہنچنا ہے. لہٰذا آج کے دور کو، اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ سافٹ وار. کیا ہے؟ سافٹ وار ہے. تو جنگ نرم میں ایک اسٹوڈنٹ بھی بغیر ذمہ داری کے نہیں ہے، آپ بھی اس سافٹ وار کا حصہ ہو، ایک بہن بھی، ایک ماں بھی، ایک بیٹا بھی، ایک بھائی بھی، ایک دادا بھی، ایک چچا بھی، پورے سب کے سب میدان میں ہیں. جب اس میدان میں ہیں تو ہم اور آپ، اگر ہمارے محلے میں کسی علماء کی توہین ہوتی ہے تو ہم اور آپ کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں، بھائی ان کی توہین مت کرو. کیوں؟ کیونکہ شاید تمہیں ان کی بات سمجھ میں نہ آئے، تو تمہیں نہ آئے، تمہارے جیسے کہ اتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان کی بات سمجھ میں آئے، لہٰذا تم ایسے توہین کرنا شروع نہ کرو. تو لہٰذا یہ کام ہم اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. کیوں کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک دوسرا مسئلہ، ایک تو خود دشمنوں کا کام، دوسرا ایک کام جو دشمنوں نے شروع کیا ہے وہ شبہات پھیلانا، کنفیوژن پھیلانا شروع کر دے. مختلف سوالات آپ کو پیدا کریں گے جس کی وجہ سے آپ راستہ، روٹ پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پہنچنا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کیا کریں گے؟ چھوڑو یار، ان سب جھنجھٹ میں جانے سے بہتر ہے کہ اس چیز کو ہی چھوڑ دو، دین کو ہی چھوڑ دو. بدظن کرنا، بے مسئولیت اور بے حس کرنا شروع کر دیتا ہے. جب انسان بے حس ہو جاتا ہے تو اس کو نہ دین کی امپورٹنس سمجھ میں آتا ہے، نہ فیملی کی امپورٹنس سمجھ میں آتا ہے، نہ سوسائٹی کی امپورٹنس سمجھ میں آتا ہے، نہ اپنی ایجوکیشن، تعلیم کی امپورٹنس سمجھ میں آتا ہے. وہ ایک بے حس انسان. بھائی جب آپ اور ہم آپریشن کرتے ہیں ہمارے کسی پارٹ آف باڈی کا، تو اس حصے کو کیا لگاتے ہیں؟ بے حسی کی انجیکشن لگاتے ہیں، تاکہ وہاں پہ ہم کاٹیں، پیٹیں، کچھ بھی کریں اس کو پتہ نہ چلے. لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس محسوس ہونے لگتا ہے، ہاں تب پتہ چلتا ہے میرے ساتھ کیا کیا ہے. میرے یہاں سے ہڈیاں نکال دی گئی، ہڈیاں جوڑ دی گئی، پتہ نہیں کتنی کیل اس میں لگا دی گئی، اس سے پتہ چلتا ہے حس ہونے کے بعد. ویسے ہی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بے حس کرتی ہیں. جب انسان بے حس ہو جاتا ہے نا، آپ امر بالمعروف بھی نہیں کرو گے، نہیں انہی المنکر بھی نہیں کرو. جامعہ میں اچھا ہو برا ہو آپ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں بے حس انسان ہوں، مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب باحث ہوں گے انسان، شعور میں ہوں گے، تو آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو دل دھڑکے گا کہ یار ظلم ہو رہا ہے. ہاں، کون ظلم کر رہا ہے؟ ریئیکشن دکھاتا ہے انسان. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اسی طرح ایک مظلوم کے اوپر اپنے ہندوستان میں بھی ظلم ہو رہا ہے، دل دھڑکتا ہے. کہ کوئی انسان فساد پھیلا رہا ہوتا ہے، گندگیاں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ روکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ بیدار ہو، آپ کے پاس احساس ہے. تو
تو یہ دوسرا کام ہے کہ دشمنوں نے ہم اور آپ کو بے حس کرنا، اور بے حس کئی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ کو فلموں کے ذریعے، آرٹیکلز کے ذریعے، فوٹوز کے ذریعے، مختلف ویب سائٹس کے ذریعے ہم اور آپ کو بے حسی کی طرف لے جا سکتے ہیں جوانوں۔ تو ان چیزوں میں آج ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایسے ماحول میں ہے جہاں ہم اور آپ کا امتحان سخت لیا جائے گا۔ اللہ اللہ فی آخر الزمان، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں آخر الزمان میں صلی علی، چونکہ یہ دور سخت ہے، اس کو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو امپورٹنٹ سمجھ میں آ جائے کہ ہم دین سیکھنا ہمارے لیے کتنا مہم ہے، چونکہ آخر الزمان کے دور ایسا دور ہے۔ امام کاظم نے کیا فرمایا کہ دیکھو آخر الزمان میں اپنے دین کا خیال رکھو، اس لیے کہ تم اس دوران دن میں مسلمان ہوں گے، رات میں کافر ہو جاؤ گے۔ دین کو حاصل کرنا ہاتھ میں انگارہ لے کے اٹھانے کے رہنے کے برابر ہے، ہاں اتنے سخت ہے۔ اور یا روایتوں میں ہے کہ اس دور آپ اگر نیک کام کرنا چاہیں نا، اتنا نیکیوں کو پھیلا سکتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں ایسے زمانہ آئے گا آخر زمان میں کہ اگر وہ نیکیاں کرنا چاہیں، نیکیوں کو پھیلانا چاہیں، تو نیکیوں کا عمار پہاڑ بن جائے گا سونے کے پہاڑ سے، لیکن وہ جو اتنا ثواب یہ لوگ کما چکے ہیں وہ لہجے میں ختم بھی ہو جاتا۔ سارے اصحاب تعجب میں ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، کہ اب ان کے ثواب کے اعمال اتنا زیادہ ہو کہ سونے کا پہاڑ بن جائے، اور تھوڑی دیر میں وہ سونے کا پہاڑ بالکل ختم ہو جائے، بالکل ریت ہو جائے اور ختم ہو جائے، بالکل اس کا کوئی نام و نشان نہ رہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح ایک ایسا گولڈن پیریڈ آنے والا ہے آخر الزمان میں کہ اگر وہ نیکیاں پھیلانا چاہے تو ایک بٹن کے ذریعے اتنے لوگوں تک وہ نیکیاں پھیلا سکتے ہیں، لیکن اگر اسی کی جگہ بدیاں اور گناہ اور غیبت اور حسد اور گمراہیاں پھیلانا چاہے تو وہ اتنا پھیلا بھی سکتے ہیں کہ ان کے سارے نیک اعمال ایک طرف، بدیاں ایک طرف۔ تو آج آسان نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، پہلے زمانے سے اور آج کے زمانے میں گناہوں کے جو اثرات ہیں نا، نیکیوں کے اثرات اور گناہوں کے اثرات صرف ایک جغرافیہ تک بھی نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں حضرت ابراہیم کے قوم عابد ہیں، اس طرف نمرود کا قوم ظالم ہے، اس کو کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہاں ایک قوم گنہگار ہے، ایک قوم عابد ہے، اس کے گناہ کا ان پہ اثر نہیں، ان کی عبادت کو ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ اتنا دور تھا جغرافیہ، اور اتنا گناہوں کا جو پھیلانے کا جو طریقہ تھا وہ اتنا احساس نہیں ہوتا تھا کہ آپ یہاں پہ گناہ کر رہے ہیں تو دوسرے کو بھی اس کا اثر ہو جائے۔ لیکن آج ٹیکنالوجی نے اتنا خطرناک ہمارے اور آپ کے لیے پلیٹ فارم بنایا کہ اگر اس کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی بھی کام ہم اور آپ سیکنڈوں میں کارگل میں کرتے ہیں تو دہلی میں پہنچ جاتا ہے، دہلی میں کرتے ہیں تو آسٹریلیا میں پہنچ جاتا ہے، کہیں پہ بھی اس کا اثر دنیا کے کسی کونے سے ہم اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ تو جتنا ہم اور آپ کو انعام ہے نا، یعنی ہم اور آپ کو اس زمانے میں اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے جتنے ثواب ہم اور آپ کو شمار کیے ہیں، 17,000 شہدائے بدر کا ثواب جن کو ملے گا آخر زمان میں دین کو محفوظ رکھنے والوں کا، تو آخر زمان کا چیلنج بہت زیادہ ہے، امتحانات زیادہ ہیں۔ تو آپ اور ہم نہ سمجھے کہ ہم اور آپ کے ساتھ امتحان نہیں ہوگا، ہم اور آپ کو بلا، حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ ایک بلا ہو آئیں گے، وہ ختم نہیں ہو دوسری بلا آ جائے گی، وہ ختم نہیں ہو تیسری بلا آ جائے گی۔ آپ دیکھیں ایک دم خاندان بہترین طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، اچانک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جوان مر جاتا ہے، پورے ڈسٹرب اور محلہ ڈسٹرب، ایک دم سے ماحول اچھا چل رہا ہوتا ہے، اچانک ایک فساد وجود میں آ جاتا ہے، انجمن بازی شروع ہو جاتی ہے، ایک تحریک دوسرے تحریک سے لڑنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آخر زمان کی علامتیں ہیں، آخر زمان میں ایسے ہوگا جوانوں۔ تو اب جب ایسا ہوگا تو ہم اور آپ کو خود ان سے بچے نا، بچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اپنا رابطہ کسی عالم دین سے مضبوط رکھیں، جس عالم دین کی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے، جن کی باتیں آپ کے دل میں اترتی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، ایران کا ہو، کہیں کا بھی ہو، جن کی باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں ان کو سنو، ان کے مطابق چلو، جو بھی سوال ہو فوراً ان کو ای میل کرو، ان سے پوچھو اگر میں آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس کا جواب کا سوال کا جواب کیا ہے۔ آج کے دور میں ہم اور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی لگائے چلے تو چل سکتے ہیں، لیکن آپ کل معصومین کے سامنے یا امام کے سامنے یا 6 ماہ کے علی اصغر کے سامنے آپ کل عذر پیش نہیں کر سکتے تو میں تو جاہل رہا کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا، نہیں، آج آپ ہر طریقے سے علم حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دین کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اور آپ مجبور نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ تو یہ چیز ہم اور آپ ایک سلسلہ تھا، ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک ریپیٹ کریں کہ ہم اور آپ، ہم نے پہلا ایک سوال کیا یہاں پہ، ایک خلاصہ کریں تاکہ پھر نیکسٹ کوشچن ایک سوال کے ذریعے پھر اس کا جواب آپ کو دیا جائے۔ سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا ہم دین کے ذریعے زندگی گزار سکتے ہیں یا بے دینی والی زندگی گزاریں؟ تو یہاں پہ سارے دوستوں نے کہا کہ بھائی بے دینی والے زندگی تو ہم گزارنا نہیں چاہتے، دیندار والے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
تو اب ہم نے کہا کہ دیندار والی زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو دینداروں والی زندگی میں یہ دین جو ہم اور آپ تک پہنچائے گا، جو قانون ہم اور آپ تک پہنچائے گا، تو کیا وہ دین جو انسانوں نے وجود میں لایا ہے، ہم انسانوں نے مل کے بنایا ہے کچھ قانون، کچھ دین بنائے ہیں، کیا وہ ہم اور آپ اس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا وہ جس کو خالق کائنات، اس پوری کائنات کے وجود میں لانے والے نے جو قانون بنایا ہے اس دین کے مطابق زندگی کرنا چاہتے ہیں؟ تو سب نے جو ووٹ دیا ہے کہ جس نے اس کائنات کو وجود میں لایا ہے اس کے قانون کے مطابق ہم چلنا چاہتے ہیں۔ تو جب چلنا چاہا تو ہم نے کہا کہ تو سب سے پہلے ہمیں اتنا تو سمجھنا پڑے گا کہ اس کائنات کے بنانے والے خالق کون ہیں۔ کہا وہ علیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ قادر ہے، سب سے زیادہ قدرت مند ہے، وہ حکیم ہے، وہ کوئی بھی کام بغیر کسی ہدف و مقصد کے انجام نہیں دیتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں اس نے اس دنیا کو وجود میں لائے تو کوئی ہدف تو ہوگا اس کا، چونکہ بے ہدف تو کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ ہدف ہے کہ ہم انسانوں کو سعادت مند بنائیں، سعادت کی طرف لے جائیں، ٹھیک ہے، ہماری فلاح اور ہماری سعادت چاہتا ہے خدا۔ تو ہم نے کہا پھر سعادت تک جانے کے لیے راستہ کیا ہے، کیسے ہم جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہم سمجھ میں آئے، خدا نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے، وہ کہا کہ وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہاں، جو دین اسلام کے بغیر کسی اور دین کو قبول کرے وہ خدا اسے تسلیم نہیں کرتا۔ تو اب دوسرا سوال وجود آتا ہے، یہ دین ہم لوگوں تک کون پہنچائے؟ ٹھیک ہے، تو سمجھ میں ایک دین اسلام ہے، وہ کون پہنچائے ہم تک؟ وہ پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچے گا۔ تو پیغمبروں نے ہم اور آپ تک، پہلا انسان ہمارے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے پہلا انسان نبی تھا حضرت آدم، ان کے بعد یہ دین کا سلسلہ چلا حضرت محمد مصطفیٰ تک۔ صلی علی محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی، اور آخری نبی کے ساتھ یہ دین ختم ہوا، یعنی یہ دین کامل ہوا، اور یہ قرآن کی اس آیت کے ذریعے کامل ہوا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کیا ہے۔ آخری حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر گرامی اسلام نے امام علی کو جب خلیفہ بنانے کے بعد کیا کہا کہ اے رسول، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دیکھو دین کامل ہو چکا ہے، نعمتیں تمام ہو چکی ہیں، میں خدا راضی ہو چکا ہوں، یعنی اب دین کامل ہو چکا ہے، اب دین میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ کامل دین ہے، اب تو کوئی نیا میسج آنا نہیں ہے، نیا وحی آنی نہیں ہے۔ تو جب دین کامل ہو چکا تو اس دین کی محافظت کی ضرورت ہے، پیغمبر کے بعد اس دین کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو محافظت کے لیے اماموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اماموں کا سلسلہ شروع ہوا، امام علی آئے، امام حسن آئے، امام حسین آئے، اسی طرح ہمارے 11 امام تک آئے، اور 12ویں امام جب آئے، 12ویں امام کے بعد 12ویں امام کچھ دن تک انسانوں کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد وہ پردے غیب میں چلے گئے۔ ہاں، جب پردے غیب میں چلے گئے تو اب یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری تھا کہ امام غیب میں چلے گئے یعنی بالکل ختم، کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی سیکھنا، کوئی سکھانا نہیں، یہ مراد ہے؟ یا یہ کہ امام کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ امام ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ حاضر ہونا الگ ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ بے ہوا ابھی حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے، آکسیجن حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے، یا کشش جس کی بنا پر، نہیں تو ہم لوگ ہوا میں ہوتے، زمین کی کشش کی بنا پر آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کشش حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ تو اسی طرح امام بھی کیا ہے؟ حاضر ہے، ظاہر نہیں۔ تو یہ امام ہم اور آپ تک جو پیغام پہنچائیں گے وہ کیسے پہنچائیں گے؟ کہا وہ اپنے مراجع کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے، اپنے سفیر کے ذریعے۔ تو ہمارے جتنے بھی مراجع ہیں وہ امام کے کیا ہیں؟ سفیر ہے، امام کے نائب ہیں، امام کے جانشین ہیں۔ تو یہ امام کے جانشین ہم اور آپ تک جو پیغام پہنچائیں گے وہ 3 راستے ہیں، یا اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے لٹریچرز کے ذریعے، ان کے سائٹس کے ذریعے ہم پڑھ لیں، یا ان کے سفیروں کے ذریعے، یا علماء کے ذریعے، عام علماء جو حوزے میں جا کر پڑھتے لکھ کے آتے ہیں، یہاں آ کر آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ رہبر معظم کا آیت اللہ سیستانی کا آیت اللہ مارکریم کا نظریہ یہ ہے۔ تو اس بنا پر اب مہم یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ صحیح دین کو آج کے دور میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنا رابطہ کسی عالم دین سے رکھیں نا، تاکہ آپ سلسلہ وار اس چیز کو سیکھ سکیں جس میں آپ کی سعادت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سکے تو نہیں؟ ہاں، بس ایک پوائنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے اور آپ کے اوپر، جب بھی ہم اور آپ شرعی طور پر بالغ ہو جاتے ہیں، مکلف ہوتے ہیں، تو ہم اور آپ کو 3 شرطوں کی بنا پر دین کے تمام احکام واجب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، عقائدی، میرے خیال میں یہ پوائنٹ جدید شروع کروں گا تو لمبا کھینچے گا۔ احکام جب ہم پڑھتے ہیں نا
دیکھیں احکام میں یہ 5 چیزیں سب سے پہلے بہت ضروری ہے، یہ تو ریپیٹ کر چکے نا۔ ایک چیز کیا ہے؟ واجب ہے، ایک چیز حرام ہے، ایک چیز مستحب ہے، ایک چیز مکروہ ہے، ایک چیز مباح ہے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک جو بھی کام کرتے ہیں نا، شرعی طور پر ان 5 حالات سے خالی نہیں ہے۔ یا وہ کام آپ کے لیے واجب ہے، یا وہ کام آپ کے لیے حرام ہے، یا وہ کام آپ کے لیے مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے۔ واجب جس کے کرنے پہ ثواب، نہ کرنے پہ گناہ۔ حرام جس کے نہ کرنے پہ ثواب، کرنے پہ سزا۔ مستحب جس کے کرنے پہ ثواب، نہ کرنے پہ کوئی سزا نہیں۔ مکروہ جس کے نہ کرنے پہ ثواب، کرنے پہ کوئی سزا نہیں۔ مباح دونوں مساوی ہیں، کریں یا نہ کریں۔ جیسے ہم پانی پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، چلتے ہیں، یہ سب مباح کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اور ہم آج سے یہ اپنے لیے ایک رول میپ بنائیے، یعنی یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ ہاں کوئی بھی علماء سے اپنے سے، آپ جب بھی کوئی کام کریں اپنے سے یہ پوچھیے جو کام میں کر رہا ہوں یہ ان 5 حالات سے کون سا ہے؟ کیا یہ میرے کام میرے لیے واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے؟ اگر حکم آپ کو پتہ ہے تو الحمدللہ انجام دیجیے۔ اگر حکم آپ کو پتہ نہیں، فوراً علماء سے پوچھے، آقا یہ مسئلہ کیا ہے؟ اتنا آسان ہے شریعت اگر ہم لوگ کرنے پہ آئے۔ ہاں یہ پورا رول میپ ہے شرعی احکام پہ عمل کرنے کا، اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے، آپ بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ نہیں بیٹھنا کیا ہے، بیٹھنا ہم نے کہا مباح ہے۔ اب ایک انسان مسجد میں آ کر مجلس میں بیٹھے کو مستحب ہو جائے گا۔ ایک انسان یہی کام جا کے مثلاً ایک فساد کے شراب خانے میں، کلب میں، گناہوں کی مجلس میں بیٹھے گا، وہی کام کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے۔ تو مباح ہوتا ہے مقدمہ کسی کام کے صحیح اور غلط ہونے میں۔ یہ مباح کے ڈائریکشن کبھی مکروہ کی طرف، کبھی واجب، کبھی حرام کی طرف جاتا ہے۔ مثلا پانی پینا کیا تھا؟ مباح تھا نا، عام پانی پینا مباح تھا۔ ڈاکٹر نے ہم اور آپ سے کہا کل آ رہے ہو یہاں پہ علاج کے لیے تو پانی پی کے آنا، تو یہی پانی پینا اب آپ کے لیے کیا ہوگا؟ اس مریض کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ یہ کام اب میرے لیے واجب ہے، کیوں میں پی کے جاؤں گا تاکہ میرا علاج صحیح ہو نا۔ اگر آپ پانی پی کے نہیں جائیں گے تو علاج صحیح۔ کل ڈاکٹر نے کہا دیکھو اگر آپ یہاں پہ علاج کے لیے آئے ہو، پانی پی کر نہ آنا، خالی پیٹ آنا، تو وہی چیز جو آپ اور ہم کے لیے مباح تھا، وہی چیز ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو بھی ہم اور آپ کام انجام دیتے ہیں وہ ہمارے اس کام میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ 5 چیزیں کب ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے؟ ہاں جب ہم اور آپ بالغ ہو جاتے ہیں۔ بالغ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ لڑکیوں کا 15 سال کامل ہو جائے، 15 سال قمری اسلامک سال، ٹھیک ہے، اسلامک سال میں، اور اس میں صرف 15 دن 10 گھنٹے کچھ سیکنڈ کا فرق رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لڑکیاں اگر ہوں تو 9 سال ان کی کامل ہو جائے، ایک۔ دوسرا عاقل ہوں آپ۔ اگر ایک انسان بالغ ہے لیکن پاگل ہو گیا تو اس کے اوپر نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، کوئی بھی چیز اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ بالغ ہے وہ 15 سال 20 سال کا ہے، لیکن چونکہ اس میں یہ والی کنڈیشن نہیں ہے تو وہ انجام نہیں دے۔ تیسری ایک شرط یہ ہے وہ قادر ہو، قدرت رکھتا ہو۔ کیا؟ قادر یعنی قدرت رکھتا ہو، اس کام کو انجام دے سکتے ہو۔ ایک انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیسے پڑھے گا؟ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ کیا ہے؟ لیٹ کے۔ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کام کو کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ایک انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، تو وہ اس کے اوپر روزہ واجب تھا، روزہ نہ کرنے پہ اسے سزا تھا، لیکن یہ شرط اس میں تھی جس کے بنا پر وہ انجام نہیں دے سکتا۔ تو خلاصہ کوئی بھی کام ہم اور آپ کریں، کوئی بھی حکم ہمارے اور آپ کے لیے واجب ہوتا ہے تو ان کنڈیشن کی بنا پر یہ ساری چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا مختصر کلاس آپ لوگوں کے لیے مفید رہے۔ مین